پیش کی اور ان سے پوچھے اسلام کی نعمت کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس واقعے سے آپ کو یہ بتانا چاہتا تھا اسلام کی نعمت جو ہے یہ سب سے بڑی عظیم ترین نعمت ہے۔ اگر ہم لوگ اس کا محاسبہ نہیں کریں گے تو قرآن نے کہا وَمَن يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ۔ ایک وقت آئے گا جب مسلمان زنا کرنے سے باز نہیں آئے گا، جب مسلمان بد نظری سے باز نہیں آئے گا، جب مسلمان گانے سننے سے موسیقی سے جب پرہیز نہیں کرے گا، جب مسلمان اپنے دل کے اندر غلط خیالات کو پالنا بند نہیں کرے گا، جب مسلمان اپنے دماغ کی سوچ کو ٹھیک نہیں کرے گا، واللہ ایک دور آئے گا اللہ اس قوم کو تبدیل کر کے رہیں گے۔ پھر نتیجہ یہ ہوگا ہماری جگہ کسی دوسری قوم کو ہدایت دے کے ان سے دین کا کام لیں گے۔ قرآن اس بات کا گواہ ہے کہ وہ قومیں پھر تمہاری طرح بے غیرت، تمہاری طرح زنا کرنے والی، تمہاری طرح حرام کھانے والی، تمہاری طرح شراب پینے والی، شراب سے لذت اور زنا سے لذت حاصل کرنے والی نہیں ہوں گی۔ وہ قرآن کی تلاوت کر کے اپنے دلوں کو سکون پہنچائیں گی، وہ قرآن کی تلاوت کر کے اپنے ذہنوں کو سکون پہنچائیں گی، وہ قرآن کی تلاوت کر کے اپنی آنکھوں کو نوریانیت بخشیں گی، اور وہ قرآن کی تلاوت کر کے اپنے بچوں کو قرآن کا محافظ بنائیں گے، اپنے بچوں کو قرآن کا تحفظ کرنے کے لیے وقف کر دیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا وہ قوم پھر تمہاری طرح بزدل، تمہاری طرح سرکش نہیں ہوگی، وہ تمہاری طرح پھر اس طریقے سے کھلم کھلا گناہ کرنے والی نہیں ہوگی، بلکہ وہ قوم ایسی خطرناک قوم ہوگی جس قوم کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ وہ قوم وہ ہوگی جو صحابہ کی مصداق ہوگی، وہ قوم وہ ہوگی جو اکابر کے مصداق ہوگی، وہ قوم وہ ہوگی جو اکابر کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلے گی، وہ قوم وہ ہوگی جو نبیوں کے سلسلوں کو زندہ رکھے گی، وہ قوم وہ ہوگی جو صحابہ کے تسلسل کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار پیش کرے گی۔ مگر اس وقت ہمیں اپنے آپ کو پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ واللہ